روزگار کمانے کے 4 ذریعے ہیں عام طور پر: بزنس کرنے والے، ملازمت کرنے والے، پھر ملازمت چاہے پرائیویٹ چاہے گورنمنٹ کے اداروں کے ملازم، اور نمبر 3 پر مزدوری کرنے والے، اور نمبر 4 پر انڈسٹری، چیز بنانا اور بیچنا. رشتے وول سے رشتے بنانا پا چکنا، سوچ وول سے سوٹ کرنا پا چکنا، قالین والا قالین بناتا ہے پھر بیچتا ہے، شال والے شال بناتے ہیں پھر بیچتے ہیں. یا تو انڈسٹری آپ کا ذریعہ معاش ہوگا، یا مزدوری ہوگی، یا ملازمت ہوگی، یا بزنس ہوگی. چاروں چیپٹروں کے متعلق اللہ کے نبی نے ڈیٹیل سے تعلیمات بیان فرمائی. ہمارا اسلام صرف مسجد کے لیے ہی نہیں ہے. کیا فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے؟ فرمایا سچائی امانت دار کے ساتھ بزنس کرنے والا قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا. ایک حدیث، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. ہمارا اسلام یہ کہتا ہے دکاندار بزنس کرتے کرتے ولی بن سکتا ہے، اور درجہ اس کا صالحین سے بھی اوپر ہوگا. کیا فرمایا حضور نے؟ التاجر الصدوق، بخاری میں حدیث ہے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. صالحین نہیں کہا کہ صالحین سے اوپر درجہ ہے بزنس پر کرتے کرتے. التجار یبعثون یوم القیامۃ نارا، جہنم، یہ تاجر سارے جہنم میں جائیں گے الا من بر واتقى، مگر جو بچ گیا. لہذا بزنس کرنے والے اچھی طرح سے سمجھیں، ایکسپائر مال نہیں بیچنا، ملاوٹی مال مت بیچنا، غلط ریٹ مت لگانا، کسٹمر کی ناواقفیت کا فائدہ اٹھا کر کے زیادہ ریٹ مت لگانا، یہ ظلم ہے. یہ 3-4 چیزیں، جب جھوٹی قسمیں کھا کر کے مال مت بیچنا. تو پتا کوئی کیا کیا قسم سے کیا بات، جناب اللہ چائے دری میں دری اکو نچو تم سنی مارون شیت. تو جھوٹی قسمیں کھا کر کے مال مت بیچنا، ردی مال اصلی کے نام پر مت بیچنا، ملاوٹ کر کے مال مت بیچنا. میرے بھائی، انسان جب ڈگر سے ہٹ جاتا ہے تو کہاں پہنچتا ہے؟ میں نفرن خون تو میں اکی بچی سوس پی ایچ ڈی کرا تب اس بلڈ کینسر مس کرتے دعا میں تو اللہ تعالیٰ کرنے شفا کا چوک ہوئے تو اس دل ایمس ہسپتال میں تو کیا تو امسال کو بلڈ کینسر اتھی مش ونان تو کیا میں پانی غلطی میں کیا کر میں کیا غلطی تو بہت مومن پکڑ کرنا مرے ہوئے مرغے. وہاں جموں سے جب مرغے آتے تھے اور راستے میں ٹریفک جام ہوتا تھا، راستہ بلاک ہو جاتا تھا، مرغے مر جاتے تھے. سوچنے جگہ اس میں سورے نقصان کچھ ہوٹل والوں کے ساتھ ڈیسائیڈ کر رکھا تھا. اور اس کے بعد محمد کو کرے سامنے جب انہیں گردن میں سیٹ پتہ ہے سو ماس جیسے بون لیس کرا اور اس کے بعد پھر ہوٹل والوں کو بیچتے تھے. بری بات جائے کروں ٹائم کوئی انعام جتنے خدایا اکی بچی ایسے تم سے وہ برڈ کینسر وہ کیا کرنا دو. تمام بزنس مین کسٹمر کو دھوکہ مت دو، کسٹمر کو غلط ریٹ مت لگاؤ، ملاوٹی مال مت بیچو، خراب مال مت بیچو. کمائی کا تیسرا ذریعہ مزدوری. جتنے ٹائم کا آپ نے وقت ہے پورا کام کرنا ضروری ہے. مالک کو ہوکو نہیں شاسن بھی ہے. اور جو لوگ ملازمت کر رہے ہیں ملازمت کے لیے کہ دو غلطیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. نمبر 1 رشوت، نمبر 2 کام چوری. اگر میری ڈیوٹی کا وقت ہے مجھے کچھ نہیں کرنا ہے میرے بھائی، اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی جگہ ڈیوٹی دے رہے ہیں آپ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے تب جائیں گے جب جمعے کی نماز کا وقت آ چکا ہوگا. آپ 4 سنت پڑھیں، فرض پڑھ کے فوراً واپس جائیں کیونکہ آپ ڈیوٹی دے رہے ہیں. اگر وہ بون ہے اچھا مولوی صاحب واہ صبح 12:30 بجے شروع 12:30 بجے پڑھن بوز واز 2:30 بجے تک 3 بجے بعد واپس جواب آئے گا صحیح نہیں ہے. آپ کو واز سننا ہے گھر میں کتاب پڑھو، آپ کو واز سننا ہے آپ اس کو ڈیوٹی دینے والے پوری. کاش ہمارے تمام ملازم یہ 2 چیزیں نہ کریں. نمبر 1 لوگوں کو نہ ستائیں. ہمارے دفتروں میں ہمارے بھائیوں پر کیا ظلم کرتے ہیں سارے دفتر والوں کو معلوم ہے. یہ طنز کی بات نہیں ہے، اپنی بیماریوں کا علاج ہمیں خود سوچنا ہے. اللہ نے جب روزگار دیا اس روزگار کو ظلم کا ذریعہ مت بنائیں. یہ کرسی چاہے چھوٹی ہے یا بڑی ہے، چاہے آپ کو افسر کی کرسی ہے چاہے آپ عام ملازم کی کرسی ہے، یہ امانت ہے. اس امانت کی کرسی کو ظلم کا ذریعہ مت بناؤ. میں ایسے نہ جانے کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے افسری کے دوران ظلم کیے ہیں اور آج طرح طرح کی مصیبتوں میں. ابھی میں جب آ رہا تھا یہاں نماز کے لیے چل رہے تھے مجھے فون آیا اور جس آدمی نے مجھے فون کیا وہ بہت بڑا افسر رہا. اس کا یہ جو ہے انجینئرنگ ونگ میں بہت بڑے افسر تھے اور اس وقت وہ 3 کینسروں میں مبتلا. جمعہ پڑھنے عید کرتی دعا اور شبیر افسری کے زام میں لوگوں پر ظلم مت کرو، ملازمت کے زام میں لوگوں پر ظلم مت کرو ملازمت. اور اسی طرح سے انڈسٹری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چیز تیار کرنا پھر بیچنا. مجھے ایک بہت بڑے ماہر جو
बर्र सगीर में जाफरान का सबसे बड़ा माहिर मुसलमान है, वो केरला का, वो मुझे मिला यहाँ श्रीनगर में। कहने लगा जी आपको नहीं मालूम होगा, वो अंग्रेजी बोलता है, उर्दू थोड़ी थोड़ी। कहने लगा मैं एक्सपर्ट हूँ जाफरान का, मैंने डिग्री की है कैम्ब्रिज में, तो मैं यहाँ दुनिया में सबसे बेहतरीन जाफरान कश्मीर का है, मगर क्या करें ये कश्मीरी धोखा देते हैं। मैंने कहा क्या? कहने लगे ये या तो ईरानी जाफरान इसमें मिलाकर बेचते हैं। कहता वो तो चलो जाफरान ही है, मगर यहाँ वो मकाई का वो घास निकालते हैं, उस घास को फिर वो रंग करते हैं जाफरान का, फिर पैक करके कहते हैं असली कश्मीरी जाफरान। कहते इंटरनेशनल मार्केट में जब जाते हैं वो कहते हैं कश्मीरियों का जाफरान मत खरीदना, ये धोखा देते हैं। तो मैंने कहा मुझे क्या करना है? कहने लगा आप लोगों को कहो। ये बयान सुनने के लिए वो आया वहां श्रीनगर। आजकल कैरा में है, मेरे पास नंबर मौजूद है मेरे पास उसका, मुसलमान और बहुत बड़ा माहिर है। जहां कहीं पुलवामा में उसने कोई वो भी बनाया है, वो कह रहे थे वहां आप जाकर देख लेना क्या है। बहरहाल मेरे भाइयों, जो इंडस्ट्री चीज बनाकर जो बेचने वाले हैं, साफ चीज बना के बेचो, रिश्ते बनाने वाले रिश्ते करना अंदर बड़े माजूक रिश्ते, यहाँ से कोई असली लकड़ी माजूक कट माजूक कर सकते।